السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی، تاریخی اعتبار سے یہ خطہ جس کو آج پختونخوا کہا جاتا ہے، صوبہ سرحد ہزارہ اور افغانستان پر مشتمل یہ بیلٹ، اس کا تاریخی نام سلیمان خیل ہے۔ سب سے پہلے یہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی اولاد آباد ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کریم ابن کریم سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے فرزند جلیل ہیں، اور سقہ روایات کے مطابق اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ لوگ افغان اس وجہ سے کہلائے کہ جب بخت نصر نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ تھوڑے تو ان لوگوں کے پاس وفد آیا فلسطین سے۔ جب ان کو اپنے بھائیوں کی مظلومیت کا پتہ چلا تو یہ آہو فغاں کرنے لگے، نالہ و فغاں کرنے لگے۔ اس وجہ سے ان کا نام افغان پڑ گیا۔ پھر محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور سعید میں یہاں ایک وفد بھیجا، چند صحابہ پر مشتمل تھا رضی اللہ تعالی عنہم۔ اس کا ذکر ہند کی قدیمی کتب میں بھی موجود ہے، اسماء الرجال کی کتب میں بھی موجود ہے کہ جا کے میرے امزادوں کو میرا پیغام دے دو۔ امزاد کا مطلب چچا زاد ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس نسبت سے کہا کہ یہ لوگ سیدنا اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں ہیں، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کی اولاد میں۔ تو ان لوگوں کو میرے آقا نے فتحان کہا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ فتحان کا لفظ آگے اسلوب میں ڈھلتے ڈھلتے پٹھان ہو گیا، جہاں تک جب شمع رسالت فروزہ ہوئی اور سراج منیر طلوع ہوا تو یہاں سب سے پہلے صحابہ کرام آئے۔ آج بھی کوہستان کا علاقہ یعنی ہزارہ کا علاقہ اور خیبر پختونخوا، یہ سارا علاقہ، اس میں صحابہ کرام کی قبور موجود ہے۔ یہاں تاریخی اعتبار سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قبور بھی ثابت ہیں۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بعض آبان و انصار بھی اس طرف تشریف لائے تھے۔ مزار شریف اس حوالے سے خاص طور پر شہرت رکھتا ہے۔ اب جب اس علاقے میں صحابہ اکرام آئے تھے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مشن ہی حدیث تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ، جو تم میں موجود ہے وہ ان تک میری بات پہنچا دے جو آج موجود نہیں ہے۔ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے پہنچاؤ بے شک ایک بات ہی کیوں نہ ہو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ان علاقوں میں آنا، ان کی آمد، ان کی تبلیغی مساعی، یہ بہر صورت ریکارڈ پر ہے اور متحقق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ حدیث کا علم اس خطے میں بالکل ابتدائی دور میں صدر اسلام کے زمانہ میں پہنچا اور آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے پہنچایا۔ اس کے بعد سادات عظام اور سادات عظام کی جو اعوان و انصار و محبین تھے ان کا دور ہے، انہوں نے علم حدیث کے سلسلہ میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ انہی بزرگوں میں دو سید خاص طور پر مشہور ہیں، سید علی ترمذی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز، اور سید کستیر گل بابا نوشہرہ میں کاکا خیل میں جن کا مزار ہے۔ حضرت سید علی ترمذی قدس اللہ سرہ العزیز کا مزار مبارک بنیر میں مرجع خلائق ہے۔ تو ان ہستیوں نے اشاعت حدیث کے سلسلہ میں اور روحانی تزکیاتی اعتبار سے بہت گہرا اثر چھوڑا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو پہلی نورانی لکیر صحابہ اکرام کے دور میں، پھر سادات عظام کے بعد تیسرا دور پھر صوفیاء اکرام کا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو مکہ شریف سے مدینہ شریف، مدینہ شریف سے کوفہ شریف، میں نے کوفہ کو شریف کہہ دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس جگہ کو امیر المومنین سیدنا علی علیہ السلام نے رونق بخشی، اور شہدائے کربلا میں اہل بیت اطہار کے علاوہ مقامی لوگوں سے کوفہ کے لوگ سب سے زیادہ تھے، اور بعد میں کوفہ ہی سے توابین کی جماعت اٹھی جنہوں نے یزیدی سرکشوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ الغرض کوفہ کے صوفیاء، اس کے بعد دمشق، پھر بغداد، پھر خراسان، پھر ماوراء نہر، اس کے بعد سینٹرل ایشیا۔ تو یہاں سے یہ نورانی لکیر افغانستان، کوہستان سے میری مراد ہزارہ ہے، اور خیبر پختونخوا میں پہنچی۔ صوفیاء اکرام نے یہاں ہر حوالے سے نہایت قابل قدر خدمات سر انجام دی۔ جہاں تک تعلق ہے علماء دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ تو 1885 میں اس کی تاسیس ہوئی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا، ذوالفقار علی نانوتوی صاحب، یعقوب نانوتوی صاحب نے، یوں سمجھے وہ بالکل ایک چپر مدرسہ تھا۔ اس کے بعد شیخ الہند محمود الحسن صاحب کے دور میں اس نے ترقی کی اور بڑے بڑے طلباء تیار کیے، اور اس طرح پھر وہاں علماء پیدا ہوئے۔ صوبہ سرحد کی طرف بھی یقیناً لوگ گئے ہوں گے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ تو بہت بات کی بات ہے، ان علاقوں میں علم حدیث کی اشاعت کا پس منظر طویل ہے اور مستحکم بھی ہے۔ جزاکم اللہ۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ پچھلے دنوں حضرت سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور حاضر ہونے کا اتفاق ہوا دربار شریف کے ساتھ، جو ملحق مسجد ہے وہاں ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کا ٹیلی فون نمبر بھی کہیں میرے پاس ہوگا۔ تو وہ زائر ہے، مختلف شرائنز پہ جاتے ہیں، انہوں نے سید علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ پر تحقیق کا بیڑا بھی اٹھایا ہے۔ تو انہوں نے مجھے حضرت کا ایک ایسا رسالہ بتایا جو بزبان فارسی ہے اور علم حدیث پر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سید علی ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی اللہ، مبلغ، صوفی اور سید ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے ماہر اسماء الرجال بھی تھے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس درجہ کے محدث ہوں گے علیہ الرحمہ۔ بہر صورت جن کی جو بھی خدمات ہیں، اللہ ان کی خدمات قبول فرمائے، آمین۔